بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بات چیت اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبید الرحمن شفیق. ناظرین کرام، اعتدال، میانہ روی ایسے عناصر ہیں جب تک کسی معاشرے میں موجود رہتے ہیں وہ معاشرہ صحیح سمت اور درست سمت کی طرف گامزن رہتا ہے. اور جس طرح کسی معاشرے سے یہ اعتدال اور میانہ روی ختم ہو کے وہ معاشرہ انتہا پسندی کی سمت اپنا سفر شروع کر دے تو یہ انتہا پسندی اس معاشرے کو تباہی کے نہ صرف دھانوں پر لے کر جاتی ہے بلکہ اس معاشرے کو ہمیشہ کے لیے نیست و نابود کر دیتی ہے. ناظرین کرام، مملکت خداداد پاکستان کے اندر ہمیشہ سے بیرونی قوتوں کی مداخلت رہی ہے اور ان بیرونی قوتوں نے ہمیشہ پاکستان کے معصوم لوگوں کا استعمال کیا ہے، کبھی مذہبی فرقہ واریت کی شکل میں اور کبھی سیکولر اور مذہبی آپسی ان کے جو نزاعات ہیں اس کی صورت کے اندر. پچھلی چند دہائیوں میں اگر ہم پاکستان کی تاریخ کے اوپر نظر ڈالیں تو پاکستان کو جس چیز نے سب سے زیادہ نقصان پہنچایا ہے وہ فرقہ واریت ہے. مذہبی لوگوں کو ایک دوسرے کے خلاف اکسایا گیا، بیرونی طاقتوں نے یہاں پر کھل کے انہوں نے میدان سجایا، انہوں نے اپنے مفادات کی خاطر لوگوں کو آپس میں لڑایا، ان کو ایک دوسرے کے خلاف کیا، حتیٰ کہ ایک دوسرے کے جانوں کے درپے کیا اور اپنے مفادات کو حاصل کیا. لیکن جس طرح زمانہ آگے چلتا گیا لوگوں کے اندر سمجھ بوجھ آتی گئی، ان کو سمجھ لگ گئی کہ یہ لوگ ہمیں اپنے مفادات کے لیے استعمال کر رہے ہیں، یہ لوگ ہمیں اپنے کاموں کے لیے استعمال کر رہے ہیں اور ہمیں آپس میں لڑا رہے ہیں. مذہبی لوگوں نے، پاکستان کے اندر رہنے والے پاکستانیوں نے بہت ساری جانوں کی قربانی دے کر اس بات کی حقیقت کو سمجھا ہے، لیکن وہ بیرونی طاقتیں، وہ بیرونی قوتیں ابھی ان کے مفادات مکمل نہیں ہوئے تو اس وقت وہ پاکستان کے اندر ایک اور بہت بڑی انتہا پسندی کو فروغ دے رہی ہیں، اور وہ انتہا پسندی لبرل قوتوں کی طرف سے ہے اور ان کو مذہب کے خلاف کیا جا رہا ہے اور مذہبی لوگوں کو ان کے خلاف اکسایا جا رہا ہے. ناظرین کرام، مملکت خداداد پاکستان جو ایک اسلام کی نظریے کے اوپر بنی تھی، جو اسلام کے لیے حاصل کی گئی تھی، جس کا بنیادی مقصد ہی اسلام کے اوپر عمل پیرا ہونا تھا، مسلمانوں کو پنپنے کا موقع دینا تھا، یہاں پر یہ لبرل انتہا پسندی اس قدر عروج پا گئی ہے کہ یہاں پر اب اسلامی تشخص رکھنا بھی ہر ایک انسان کے لیے باعث عار سمجھا جاتا ہے. ہر وہ انسان جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کو اپنے چہرے پہ سجاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی خاطر آپ کی سنت کو اپناتا ہے، وہ داڑھی کو اپنے چہرے پہ سجاتا ہے، اس انسان کو امتیازی نظروں سے دیکھا جاتا ہے اور ہر جگہ پر اس کے ساتھ امتیازی سلوک کیا جاتا ہے. اور اسی طرح وہ خاتون جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے اندر اسلام کے شعار پردہ کو اپناتی ہے، اس کو بھی تنگ نظروں سے دیکھا جاتا ہے. ناظرین کرام، اگر بقول لبرل حضرات کے زبردستی برقع پہنانا ایک انتہا پسندی ہے تو کسی عورت کو زبردستی بے حجاب کرنا یہ اس سے بڑی انتہا پسندی ہے. اور یہ انتہا پسندی اگر اس کو ختم نہ کیا گیا تو یہ ہمارے معاشرے کو لے ڈوبے گی. اس وقت ہمارے معاشرے کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے. اور اسی انتہا پسندی کا ایک واقعہ آج سے کچھ دن قبل لاہور شہر کی ایک معروف تعلیمی درسگاہ کنیڈ کالج کے اندر پیش آیا، جہاں انہی کی پڑھی ہوئی ایک طالبہ جب وہاں پر دوبارہ اپنے کالج کے ایک فنکشن میں شریک ہوئی تو اس کو پردہ کرنے کی وجہ سے، حجاب پہننے کی وجہ سے اس کے ساتھ امتیازی سلوک کیا گیا. اس وقت محترمہ ام الہدا صاحبہ ہمارے ساتھ ٹیلی فون کال لائن پہ موجود ہیں. آئیے ہم ان سے جانتے ہیں کہ واقعے کی کیا تفصیلات ہیں، کس طرح واقعہ پیش آیا اور کس طرح حجاب کی وجہ سے اور اسلامی شعار کو اپنانے کی وجہ سے ان کے ساتھ امتیازی سلوک کیا گیا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. محترمہ، میں آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں. سب سے پہلے تو آپ ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ یہ واقعہ کس طرح پیش آیا اور کس طرح وہاں کی انتظامیہ نے آپ کے ساتھ ایک امتیازی سلوک برتا. میں اس کالج میں 2 سال پہلے وہاں سے گریجویٹ کر چکی تھی اور وہاں پہ ایک کانفرنس کی گئی تھی، ٹیڈکس اس کا نام ہے. میں اس کو کلیئر اس لیے کر دینا چاہتی ہوں کیونکہ کچھ لوگوں کا اعتراض تھا کہ کس قسم کا پروگرام تھا جس میں گئی تھی. وہ ایک کانفرنس تھی
وہاں آدھا پروگرام میں نے اٹینڈ کیا، اور آدھا پروگرام اٹینڈ کرنے کے بعد مجھے جسٹ ایسے ہی بغیر کسی وجہ کے گارڈ جا کر باہر لے گئے اور میری تلاشی لینا شروع کر دی. انہوں نے میرے موبائل فون کی بھی چیکنگ کی اور جو پکچرز لی تھی وہ بھی ڈیلیٹ کروا دی. اور اس کے بعد پھر ایک گارڈ کو مسلسل میرے پیچھے رہنے کے لیے بھی کہہ دیا. اور میں نے ان سے بارہا سوال کیا کہ ایسا کون سا ایشو ہے، کس بات پہ آپ کو شک ہوا ہے مجھ پہ، لیکن ان کا کوئی بھی ان کے پاس کوئی لاجیکل جواب اس کا نہیں تھا. اور گارڈ جو ہے وہ واش روم تک وہ میرے پیچھے گئی ہے، اور سب لوگ اسی طرح سے دیکھ رہے تھے کہ شاید یہ کوئی دہشت گرد ٹائپ لوگ ہیں جنہوں نے پردہ کیا ہوا ہے. میرے ساتھ میری ایک دوست بھی تھی، اور لوگوں نے یہی محسوس کیا اور انہوں نے لوگوں کو یہ محسوس کروایا کہ ہمیں ان سے خطرہ ہے، اور اسی لیے ہم گارڈ کو ان کے پیچھے رکھ رہے ہیں. اور بہت زیادہ توہین آمیز ان کا رویہ تھا. اور اس کے بعد کچھ دیر بعد انہوں نے پھر آ کر پوچھا کہ آپ کا ارادہ ہے ہال میں واپس جانے کا. تو اتنی توہین کے بعد پھر دوبارہ میری ہمت نہیں ہوئی کہ میں ہال میں واپس جاؤں، کیونکہ سب لوگ بہت عجیب نظروں سے ہماری طرف دیکھ رہے تھے. تو میں نے ان کو فائلز واپس کر دی، اور اس کے بعد ہی سیکورٹی گارڈ کو تھوڑا سا حوصلہ ہوا کہ جی اب وہ کالج سے نکل گئی ہیں. پھر ان کو سکون ہوا اور وہ لوگ ہال میں واپس چلے گئے. اچھا محترمہ، ایک بتائیے کہ آپ اس کانفرنس میں شریک ہوئی تھی اور آپ پہلے اس تعلیمی درسگاہ میں پڑھتی بھی رہی ہیں، تو کیا آپ کو ان کی طرف سے انویٹیشن ملا تھا اس پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے؟ جی میں اس کانفرنس کو باقاعدہ ہمیشہ اٹینڈ کرتی رہی ہوں ریگولرلی، اور اس کا انویٹیشن ملا تھا، اور اس کے لیے پھر باقاعدہ اپلیکیشن بھی لی تھی. اور اپلیکیشن کے بعد وہ سلیکٹڈ لوگوں کو شارٹ لسٹ کرتے ہیں، اور جن لوگوں کو شارٹ لسٹ کرتے ہیں وہ خود انوائٹ کرتے ہیں، پھر صرف وہی جا سکتے ہیں. اور میں جب گئی ہوں تو پھر میں اس کو میرے پروگرام کے اندر جب میں انٹر ہوئی ہوں تب بھی ہماری بہت اچھی طرح سے چیکنگ کی ہے. لیکن پھر انہوں نے پردے کی وجہ سے صرف ہماری پروگرام کے درمیان میں دوبارہ چیکنگ کی ہے. اچھا، آپ نے جیسے کہ ذکر کیا کہ آپ نے کچھ اسٹیج پہ جا کے کچھ تصاویر لی تھی اپنے مادر علمی کی یادگار کے طور پر، تو ان تصاویر کو کس وجہ سے ڈیلیٹ کروایا گیا؟ ان کو فیل ہوا کہ یہ پتہ نہیں ہے تصاویر کہاں پہ لے لیں گی، کہاں کس طرح سے ان کو یوز کریں گی. حالانکہ بہت سے لوگوں نے پورا پروگرام ریکارڈ کیا تھا، اور اسٹیج کے بیک گراؤنڈ کے ساتھ بہت سے لوگوں نے تصویریں لی تھیں. لیکن چونکہ وہاں پہ صرف میں نے اور میری دوست نے پردہ کیا ہوا تھا، ان کو ہمارے سے خطرہ محسوس ہوا کہ یہ دو لوگ ہیں جنہوں نے پردے کے ساتھ اسٹیج کے لوگوں کے ساتھ تصویریں لی، تو پتہ نہیں ان کا کیا مقصد ہوگا، اور انہوں نے ہمارے سے پکچرز وہ ڈیلیٹ کروا دی. دیکھیے شکریہ محترمہ، جیسے کہ آپ نے بتایا کہ وہاں پر ہمارے لبرل لوگوں کی طرف سے ایک یہ بہت اعتراض کیا جاتا ہے کہ مذہبی لوگ اپنی خواتین کو وہ بند کر کے رکھتے ہیں. تو اب اگر جس طرح آپ کے ساتھ رویہ ان کا پیش آیا کہ آپ کے صرف پردہ کرنے کی وجہ سے اور حجاب کرنے کی وجہ سے اور آپ کا مذہب پسند ہونے کی وجہ سے انہوں نے آپ کے ساتھ امتیازی سلوک کیا، تو آپ ماشاءاللہ خود بھی ایک رائٹر ہیں، پبلک سپیکر ہیں، تو اس حوالے سے آپ کا اپنا پرسنل پوائنٹ آف ویو کیا ہے؟ میرا پرسنل پوائنٹ آف ویو اس پہ یہی ہے کہ اس رویے کو یہاں تک لانے میں ہم خود بھی ذمہ دار ہیں. کیونکہ یہ بات آج کی نہیں ہے، یہ بات بہت عرصے سے چلتی آ رہی ہے. پردے کو اور مذہبی روایات کو تضحیک کا نشانہ بنایا جاتا رہا ہے ہر دور میں، لیکن گزشتہ 3-4 سال سے اس میں خاطر خواہ اضافہ ہوا ہے. اور ہر ایسے واقعے کے بعد لڑکی کو بتایا جاتا ہے جی آپ چھوڑ دو، تم کچھ نہیں کر سکتی، یہ سب کے ساتھ ہوتا ہے، ہر جگہ ہو رہا ہے، ہم اس بارے میں کچھ نہیں کر سکتے. اور جب واقعہ یہ میرے ساتھ پیش آیا اس وقت مجھے بھی جو پہلا ریئیکشن ملا وہ یہی تھا. مجھے اسی طرح سے سمجھایا گیا کہ اس کو چھوڑ دو، اس کو اس طرح سے اٹھانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. جس وقت ہم خاموش ہیں تو آج نوبت یہاں تک آئی ہے کہ ایڈمنسٹریشن تک کو اتنی ضرورت ہونا شروع ہو گئی ہے کہ انہوں نے پردے پر آپ کے ساتھ امتیازی سلوک شروع کر دیا. آج سے پہلے تک یہ رویہ صرف عام لوگوں سے دیکھنے میں آتا تھا، کچھ شرپسند لوگ ہوتے تھے جو اس قسم کے رویے کو اپناتے تھے، لیکن ایڈمنسٹریٹو لیول پہ اس قسم کا واقعہ کبھی سامنے نہیں آیا تھا. محترمہ، آپ کافی دیر سے کنیڈ کالج میں پہلے پڑھتی بھی نہیں ہیں اور اسی جو ماڈرن ہمارے تعلیمی ادارے ہیں ان کے ساتھ وابستہ ہیں، تو آپ نے اپنی جتنا آپ کا جو تعلیمی کیریئر ہے اس میں آپ نے کیا ماحول دیکھا ہے اور کس قسم کی سوچ پروان چڑھائی جا رہی ہے، اور لبرلزم کے نام پر جو ایک اسلام فوبیا کی ذہنیت پروان چڑھائی جا رہی ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گی؟ اس طرح کی یہ جو سوچ ہے اس میں بہت زیادہ جو رول ہے وہ ہماری ایڈمنسٹریشن کا بھی ہے، بہت زیادہ رول ہمارے میڈیا کا بھی ہے، جنہوں نے اس قسم کے جو ہماری ڈریسنگ ہے، میں اپنے حجاب کو ہی لے لیتی ہوں کہ انہوں نے اس قسم کی سوچ کو پروان چڑھا دیا کہ جو دہشت گرد ہیں جس قسم کے لوگوں سے خطرہ محسوس ہونا چاہیے وہ اس طرح کے دکھتے ہیں. اور اسی سوچ کے تحت جب اتھارٹی نیچے والے طبقے کو جب ٹرانسفر کی جاتی ہے
تو وہ اس کا مس یوز کرتے ہیں اور وہ اسی سوچ کو اپنے رویے سے پروان چڑھاتے ہیں. وہ باقی لوگوں کو دکھاتے ہیں کہ یہ دیکھیں ہمیں ان کے ساتھ امتیازی سلوک اس لیے کرنا پڑا ہے کیونکہ یہ لوگ مختلف ہیں, یہ لوگ مذہبی ہیں, اور جو دہشت گرد ہیں, جن لوگوں سے خطرہ محسوس ہونا چاہیے, جن لوگوں سے ہمیں کیئرفل رہنا چاہیے, وہ اس قسم کے دکھتے ہیں. کیونکہ اوور آل ہمارے تعلیمی اداروں میں جو ہمارے نوجوانوں کو سوچ دی جا رہی ہے وہ یہ دی جا رہی ہے کہ جہاں پر بھی آپ کوئی داڑھی والا مرد دیکھیں یا حجاب والی عورت دیکھیں تو آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ دہشت گردی اور انتہا پسندی کی علامت ہے. جی صحیح بات ہے. اسی طرح سے بالکل اسی طرح سے ان کو پروموٹ کیا جاتا ہے اسی سوچ کو. اس کو باقاعدہ انسٹرکشن دی جاتی ہیں کہ اس قسم کے لوگوں کی جو چیکنگ ہے نا وہ بہت دھیان سے کرنی چاہیے. ان چیکنگ جو ہے وہ اچھی طرح سے, ان کے پاس کچھ بھی برقعے میں کچھ چھپا ہوا ہو سکتا ہے, ہر طرح کے مطلب انہیں خود سکھایا جاتا ہے اس چیز کو. صحیح. اور دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کسی تعلیمی ادارے میں کوئی لڑکا فیشن کرتا ہوا اپنے کان میں بالی پہن لیتا ہے یا ٹیٹو بنوا لیتا ہے یا لڑکیوں جیسے کپڑے یا ان کی مشابہت اختیار کرتا ہے تو اس کو بہت کول سمجھا جاتا ہے. اور اگر کوئی مذہب کی پیروی کرے, اسلام کی, اور اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنا چاہے تو اس کو انتہا پسند تصور کیا جاتا ہے. اچھا محترمہ, ایک اور بات آپ مجھے بتائیں کہ جیسے آپ نے ذکر کیا کہ یہ واقعہ پہلا نہیں ہے, آج سے پہلے بھی یہ واقعات خواتین اور لڑکیوں کے ساتھ پیش ہوئے ہیں اور ان کو دبا دیا گیا, لیکن آپ کی ماشاءاللہ جرأت کو میں سلام پیش کرنا چاہوں گا کہ آپ نے اس آواز کو اٹھایا اور پھر اس کے بعد آگے چل کے آپ نے سوشل میڈیا کے اوپر یہ پوری ایک کمپین چلائی ہے. تو آپ کی سب سے پہلے تو جرأت کو سلام ہے اور آپ کو میں بہت بہت مبارکباد دینا چاہوں گا کہ آپ نے ایک بہت کامیاب کمپین چلائی ہے جس کے ذریعے سوشل میڈیا کی عوام کو پتہ چلا ہے اور وہ اجاگر ہوئے ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ اس کمپین کے پیچھے آپ کی کس نے آپ کو حوصلہ دیا اور پھر آپ کے مقاصد کیا ہے اس کمپین کو چلانے کے پیچھے؟ آنیسٹلی بہت کم لوگ ایسے تھے جنہوں نے اس کیمپین میں میرا ساتھ دیا یا اپریشیٹ کیا. میجورٹی کا کہنا یہی تھا کہ چھوڑ دو, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. میں نے آواز بیسیکلی اس چھوڑ دو اگنور کرو والے ایٹیٹیوڈ کے خلاف اٹھائی ہے کہ اسی اگنور کرنے کی وجہ سے آج ہم یہاں تک پہنچے ہیں کہ جی آپ سے ایڈمنسٹریشن یہ ڈیمانڈ کر رہی ہے کہ آپ مردوں کے سامنے پردہ اتار دیں. اور اس ایشو کو ہمیں اس کو کچھ بھی ہمیں وہ فیل ہی نہیں ہو رہا کہ وہ کتنی بڑی بات ہے کہ آپ ایک لڑکی سے یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ وہ مردوں کے سامنے پردہ اتار دے اور آپ کو اس میں کوئی آر محسوس نہیں ہو رہی ہے. ہم آج بھی اس کے اوپر اس پہ خاموش رہے تو پھر یہی ہوگا نا آئندہ کہ جی آپ پردہ کر کے کالج کے اندر داخل ہی نہ ہو. اسی لیے آواز اٹھائی ہے کہ اس طرح کے سارے ایشوز کو ایڈریس کیا جائے. مجھے بیسیکلی نہ اپنے لیے کوئی بدلہ درکار تھا, نہ مجھے اس کالج سے کوئی مسئلہ ہے. میں وہاں سے میں نے گریجویشن کیا اور میری جو فیلنگز ہیں وہ ابھی بھی اس کالج کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. لیکن اس ایٹیٹیوڈ کے خلاف, اس ٹرینڈ کے خلاف, اس کلچر کے خلاف جس کے خلاف آواز اٹھانا بہت پہلے ضروری تھا, جس کو آج تک ہم اگنور کرتے آئے ہیں, یہی مقصد تھا میرا اس کیمپین کو چلانے کا. اور انشاءاللہ وہ ابھی تک ختم نہیں ہوئی اور یہ آواز اسی طرح سے بڑھتی رہے گی انشاءاللہ. جی آخر میں آپ وہ ہماری تمام بہنیں جو اس وقت ماڈرن ایجوکیشن سسٹم میں پڑھ رہی ہیں اور جو اسلام پسندی کا ذہن رکھتی ہیں اور اسلامی شعائر کو اپنائے ہوئے اور حجاب کیے ہوئے ہیں, ان کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گی؟ میں ان کو یہ پیغام دینا چاہوں گی کہ جس راستے پر آپ ہیں وہی بہترین راستہ ہے, اور اس راستے پر آپ کو انفیریورٹی کمپلیکس کا شکار ہونے کی بالکل ضرورت نہیں ہے. ہمارا فخر ہے اسلام اور ہمیں اس پر فخر محسوس کرنا چاہیے کہ ہم ان اجنبی لوگوں میں سے ہیں جو آج تک اسلامی شاعر کو اپنائے ہوئے ہیں اور ان کے اوپر پوری طرح سے عمل پیرا ہے, اور اس کو فخر سے اپنا حجاب اوڑھیں, اپنے آپ کو فخر سے اس ہر چیز کہ میں سامنے لائیں. آپ کو کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, اور اگر کوئی اس قسم کا واقعہ سامنے آتا ہے تو اس کے خلاف آواز اٹھائے. اس میں بھی ہمیں کسی مصلحت کو سامنے رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. بہت شکریہ ام الہدیٰ صاحبہ ہمارا ساتھ دینے کے لیے. السلام علیکم. جی ناظرین کرام, آپ نے محترمہ ام الہدیٰ صاحبہ کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا وہ بھی آپ نے سنا ان کی زبانی, اور پھر اس کے بعد جو ان کی جرأت ہے, ان کی ہمت ہے وہ کم نہیں ہوئی, اور انہوں نے تمام ہماری بہنیں جو اس وقت اس پروگرام کو دیکھ رہی ہیں ہمارے اس ٹی وی چینل کی وساطت سے, ان کو یہ وہ پیغام دینا چاہ رہی ہیں کہ پردہ ہمارا فخر ہے, اسلام ہمارا فخر ہے, آپ کو ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, آپ کو کسی سے متاثر ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ اپنی روایات کو اپنائے رکھیں, انشاءاللہ اللہ بھی آپ کی مدد کرے گا, اور ہم جیسے لوگ بھی آپ کی مدد کرنے کے لیے, آپ کی آواز کو آگے پہنچانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. ناظرین کرام, اس وقت ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کیا ہے معروف مذہبی سکالر محترم زید حارث صاحب نے. آئیے ہم ان کی طرف چلتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ اس پورے واقعے کے حوالے سے ان کا کیا نقطہ نظر ہے. السلام علیکم جناب زید صاحب. سب سے پہلے تو اپنے پروگرام میں آپ کو میں خوش آمدید کہتا ہوں.
آپ کا بہت ممنون ہوں کہ آپ نے اپنے خصوصی وقت میں سے ہمیں وقت عنایت کیا. یہ جیسے کہ آپ نے محترمہ ام الہدیٰ صاحبہ کا پورا واقعہ سنا, اور یہ کوئی جیسے انہوں نے ذکر کیا کہ یہ ایک واقعہ نہیں ہے, اس طرح کے بہت سارے واقعات پہلے بھی ہمارے معاشرے میں ہو چکے ہیں, تو اس حوالے سے آپ کیا نقطہ نظر رکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے گزارش تو یہ ہے کہ جیسا کہ آپ نے بھی اشارہ کیا ہے کہ یہ واقعہ کوئی پہلا نہیں ہے, یہ اس نوعیت کے کئی واقعات پہلے بھی ہو چکے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ جو لوگ اپنے آپ کو بڑا نیوٹرل اور اپنے آپ کو بڑا لبرل اور اپنے آپ کو بڑا معتدل مزاج دنیا کے اندر ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور وہ میڈیا پر یا دنیا کے اندر مختلف سٹیج پر آ کر یہ ظاہر کرتے ہیں کہ ہم بڑے معتدل لوگ ہیں, وہ سب سے زیادہ تنگ نظر ہیں. آپ دیکھیں آج سے تھوڑا سا پہلے کی بات ہے, جی سی یونیورسٹی کے اندر ایک ہماری بہن تھی, وہ انٹرویو دینے کے گئیں, وہاں جو ڈپارٹمنٹ ڈائریکٹر تھے نجف یاور, انہوں نے اس کو انٹرویو دینے سے روک دیا. تو بہرحال بہت ساری کوشش کے بعد وہ بالآخر انٹرویو دینے میں کامیاب ہو گئی. جب وہ انٹرویو کے لیے ڈائریکٹر صاحب کے پاس پہنچی تو ڈائریکٹر صاحب نے کہا جی آپ کا میں انٹرویو نہیں لوں گا. تو انہوں نے ان سے پوچھا بھی وجہ کیا, تو اس نے کہا آپ نے نقاب پہنا. یہ وجہ بیان کی. یہ مسلمان ملک ہے, مسلمان ملک ہے, اسلام جس کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے, مسلمان ملک ہے, اسلام کا ملک ہے. اس کے اندر ایک یونیورسٹی کا کسی ڈپارٹمنٹ کا ڈائریکٹر بیٹھ کر کسی عورت سے یہ کہے کہ تم نے حجاب پہنا ہے, تمہیں میں اس لیے انٹرویو سے روکتا ہوں, تو یہ انتہائی تعجب کی بات ہے. یہ سوائے کفر اور غرب کی نمائندگی کے اور کچھ بھی نہیں ہے. جو ایسا شخص جو مسلمانوں کے ملک میں مسلمانوں کی یونیورسٹی کا ایک ذمہ دار ہے, اگر ویسی بات کرتا ہے تو وہ اسلامی نظریات کا نمائندہ نہیں ہے, وہ کسی اور طرف سے اس کو ہینڈل کیا جا رہا ہے. یہ اس کی بات سے واضح. اور پھر دوسری بات یہ کہ جب بار بار اس سے یہ بات پوچھی گئی تو اس نے کہا کہ جو ڈائریکٹر تھے انہوں نے اس کو بالکل انکار کر دیا. انہوں نے کہا ہم اس نقاب والے کلچر کو اپنی یونیورسٹی میں برداشت ہی نہیں کرتے. تو پھر تنگ نظری کس میں ہے؟ تنگ نظری تو پھر آپ لوگوں میں ہے, اسلام میں تو نہیں ہے. اسلام تو ہر مذہب کو قبول کرتا ہے, ہر سوچ کو قبول کرتا ہے. اپنے ملک کے اندر جو اسلامی سلطنت ہوتی ہے, جو اسلامی ملک ہوتا ہے, اس کے اندر عیسائیوں کی عبادت خانے بھی ہوتے ہیں, اس کے اندر یہودیوں کی عبادت خانے بھی ہوتے ہیں. اس میں مطلب ہر مذہب جو ہے وہ اپنی عبادت کو آزادانہ طور پر ادا کر سکتا ہے, اسلام اس کو نہیں روکتا. تو پھر تنگ نظری تو آپ لوگوں کے دلوں میں ہے, اور آپ کا اعتدال کہاں ہے؟ اسلام اعتدال کا مذہب ہے, لیکن آپ کے ہاں وہ اعتدال موجود نہیں ہے جو آپ کے رویوں سے واضح ہے. اور اس طرح کے جو واقعات پیش آتے ہیں ان سے یہ واضح طور پر نظر آتا ہے کہ ان لوگوں میں اعتدال نہیں ہے, تنگ نظری. عمومی طور پر اگر ہم اپنے معاشرے کی صورت کو دیکھیں تو وہاں پر لبرلزم کے نام پر اسلام فوبیا کی سوچ کو پروان چڑھایا جا رہا ہے, اسلام دشمنی کی سوچ کو پروان چڑھایا جا رہا ہے. ہمارے یہاں لبرلزم سمجھا ہی اس چیز کو جاتا ہے جس کے اندر آپ کی ہر وہ بات لبرلزم کہلائے گی جو آپ اسلام کی مخالفت میں کریں گے. اگر ہم لبرلزم کی تھوڑی سی تاریخ کو دیکھیں تو اس کی جو ابتدا ہوئی ہے یہ 9/11 کے واقعہ کے بعد, اور پھر اس کے بعد پاکستان کے اندر جنرل پرویز مشرف کا جب دور آیا, اور اس کے بعد ان کو جو ہے نا باقاعدہ ان کی پشت پناہی کی گئی ہے. اور ہمارے پاکستان کے جو معروف صحافی حامد میر اور اس کے ساتھ ساتھ قلم کار بھی ہیں, قلم کمان کے نام سے وہ معروف وہ اپنا کالم بھی لکھتے ہیں, تو ان کا ایک کالم میں پڑھ رہا تھا, اس کالم کے اندر انہوں نے ذکر کیا اور وہاں پر ان کی کتاب کا حوالہ دیتے ہوئے جو پرویز مشرف صاحب نے کتاب لکھی ہے اس کا تذکرہ کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ پرویز مشرف کہ ہاں لبرلزم وہ چیز تھی جس کو اسلام دشمنی ہی سمجھا جائے. انہوں نے ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف جو بہت سارے جملے اپنی کتاب کے اندر لکھے, حتیٰ کہ انہوں نے لبرل فاشسٹ بھی کہا, اور یہاں تک کہ ان کو منافق سیاستدان بھی کہا. کس وجہ سے؟ کہ انہوں نے اتوار کی بجائے جمعے کی چھٹی کر دی تھی, اور انہوں نے 1973 کے آئین کے اندر جو اسلامی شکیں انہوں نے اس کا اضافہ کیا تھا, اور اسلام کا جو لا اینڈ آرڈر اس کو قائم کرنے کے لیے جو ان کی جدوجہد تھی, صرف اسی بنیاد پر انہوں نے کہا کہ یہ بندہ جو ہے یہ لبرل فاشسٹ ہے. تو دیکھ لیں یہ ایک سوچ ہے, ایک نظریہ ہے کہ ہمارے پاکستان کے اندر جو بھی اسلام دشمنی کا قدم ہوگا اس کو لبرلزم کی آڑ دیتے ہوئے اس کو وہ جائز قرار دیتے ہیں. اچھا, جیسے کہ آپ نے ذکر کیا کہ اسلام کے اندر ہر مذہب کو مکمل آزادی دی جاتی ہے, تو اگر آپ ایک تقابلی جائزہ تھوڑا سا پیش کرتے ہیں کہ ہمارے ہاں پاکستان کے اندر جو مروجہ لبرلزم ہے, نام نہاد لبرلزم ہے, اور اس کے علاوہ جو بنیادی طور پر اصل اصولوں کے اوپر لبرلزم کیا ہے, اور اسلام اس حوالے سے کیا نقطہ نظر رکھتا ہے؟ دیکھیں جی, اصل میں جو لبرلزم ہے, میں نے شاید پہلے بھی اپنے پروگرام میں یہ بات ذکر کی تھی کہ لبرلزم جو بنیادی طور پر یہ 15ویں صدی کے اندر تقریباً اس کا آغاز ہوا ہے. اور اس وقت جب کنیسہ کا تسلط تھا
اور کنیسہ کا ایک قبضہ تھا عوام کے اوپر، لوگوں کے اوپر. اس وقت دراصل اس کا آغاز ہوا. تو اس وقت جب اس کا آغاز ہوا تو اس کا مقصد صرف اور صرف دین سے آزادی تھی، کنیسہ سے آزادی تھی. کنیسہ سے آزادی کی سوچ دینے والے جو لوگ تھے ان کو لبرل کہا جاتا تھا. یہ 15ویں صدی کی بات ہے. وہ لبرل تھے. لبرل اصل میں یہ لاطینی زبان کا لفظ ہے، یہ انگلش کا لفظ نہیں ہے یا یہ عربی کا لفظ نہیں ہے، یہ لاطینی زبان کا لفظ ہے اور اس کا معنی فریڈم، آزادی. تو وہ مطلب اس میں یہ تھا کہ ہر چیز سے آزاد ہے، جو چاہے ایک انسان جو چاہے کرے وہ آزاد ہے. یہ لبرلزم ہے. اصل میں جو لبرلزم ہے، جو جان لاک نے جو نظریہ پیش کیا تھا، یا اس وقت کے جو بڑے بڑے فلسفہ پیش کرنے والے تھے یا اس نظریے کو پروان چڑھانے والے، جو عیسائی کنیسہ سے باغی ہو چکے تھے، جن کو سولیوں پر چڑھایا گیا یا جن کو کنیسہ کی طرف سے سزائیں دی گئی، اصل میں یہ نظریہ کنیسہ کی مخالفت نے پیش کیا تھا. تو اصل میں یہ ہے کہ آپ ہر چیز سے آزاد ہیں، آپ کے اوپر کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہے، کوئی حکومت، کوئی کنیسہ، کوئی مذہب آپ کے اوپر کوئی اپنا قانون لاگو نہیں کر سکتا. اور یہ جو لبرلزم ہے یہ دنیا میں کہیں بھی نہیں ہے. یہ دنیا میں کہیں بھی نہیں ہے. نہ فرانس میں ہے، نہ جرمنی میں ہے، نہ امریکہ میں ہے، نہ یورپ میں ہے. ہر ملک کے قوانین ہیں، ہر ملک کے لا ہیں، ان کے ضوابط ہیں، وہ اس کے مطابق ان کی عوام پابند ہے. جو اس کی مخالفت کرے گا اس کو اس پر سزا ملتی ہے. یہ کیونکہ یہ جو لبرل کا اصل جو لبرلزم کی جو بنیاد ہے، اس سے تو معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے. آپ جب ہر بندے کو کہیں گے تو آزاد ہے، جو چاہے کرے، تو وہ نقصان بھی کرے گا، وہ ظلم بھی کرے گا، وہ زیادتی بھی کرے گا، وہ اپنی حدود سے باہر بھی نکلے گا. وہ اپنی عقل کے مطابق جو ہے وہ جو چاہے گا کرے گا. اس کی عقل اتنی وسیع نہیں ہے کہ وہ ہر مصلحت کو اور ہر نقصان کو سمجھ سکے. اور دوسری بات یہ ہے کہ معاشرے کا ہر فرد کی سوچ ایک جیسی نہیں ہے. بالکل. کچھ لوگ ایسے ہیں جو بالکل فساد کرنے والے ہیں، کچھ لوگ ہیں جو اصلاح والے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جو بہت اچھی اور عمدہ سوچ رکھنے والے ہیں، کچھ ایسے ہیں جن کی سوچ کا لیول کم ہے. اب جن کی سوچ کا لیول اوپر ہے اور جن کی سوچ کا لیول نیچے ہے، ان دونوں کی فکر، ان دونوں کی عقل، ان دونوں کے کام ایک جیسے نہیں ہو سکتے. جب ان دونوں کے کام ایک جیسے نہیں ہیں اور آپ نے ان دونوں کو آزاد کر دیا ہے تو کیا نقصان ہوگا معاشرے میں؟ اس کی سوچ تو ہائی لیول کی ہے، وہ تو کام وہ کرے گا جو تقریباً فطرت کے مطابق ہے. لیکن جس کی سوچ اتنی اوپر اونچی نہیں ہے وہ کیا کرے گا؟ وہ فساد کرے گا، انتشار پھیلے گا. ایک بات یہ ہوگی. دوسری بات یہ ہے کہ جو لبرلزم ہمارے ہاں اس وقت موجود ہے، یا جو لبرلزم اس وقت دنیا میں موجود رائج ہے، جس کو مطلب آپ نام نہاد لبرلزم کہہ سکتے ہیں، اس کے اندر صرف اور صرف اسلام سے تنفر ہے. لوگوں کو اسلام سے دور کرنا اور اسلام سے ان کو اسلام کے بارے میں ان کے دل میں نفرت پیدا کرنا، یہ لبرلزم ہے. بس جو لبرلزم اصل ہے وہ نہیں ہے. اور اسی طرح اگر آپ آزادی کی طرف آئیں کہ لبرل جو جب یہ میں نے جیسے پہلے آپ سے گزارش کی کہ در اصل جو لبرلزم ہے یہ آزادی ہے. اگر آپ آزادی کی طرف آئیں تو اسلام سے زیادہ آزادی کہاں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر. جو بندہ چاہے ایمان لے آئے، جو چاہے وہ کفر کر دے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید ایک جگہ فرمایا لا اکراہ فی الدین. دین میں آپ کسی کو مجبوراً مسلمان نہیں کر سکتے. کسی یہودی عیسائی کے اوپر آپ تلوار پکڑ کے کھڑے ہو جائیں، بندوق پکڑ کے کھڑے ہو جائیں، اس کو آپ کہیں کہ تو مسلمان ہو جائے، یہ حرام ہے. اسلام اس کو بالکل جائز قرار نہیں دیتا. اور یہ جتنے لبرلزم پر جو ہے وہ نعرہ لگانے والے لوگ ہیں اور نام نہاد لبرل جو بنے ہوئے ہیں، یہ تمام کے تمام اسلام کی غلط صورت پیش کرتے ہیں. آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا. اگر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کا رب چاہتا تو زمین میں تمام لوگ ایمان والے ہو جاتے. اللہ تعالیٰ نے کسی کو مجبور نہیں کیا. ایک فکر دی ہے، ایک سوچ دی ہے، اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے انبیاء کی بعثت فرمائی ہے، اللہ رب العالمین نے نبی مبعوث فرمائے ہیں، لوگوں کو رستہ بتا دیا ہے. چوز اپنی ہے، اختیار اپنا ہے. اس کو اللہ تعالیٰ نے پورا عقل کے ذریعے اختیار دیا ہے، اس کو اختیار کرے. تو اسلام آزادی کا مذہب ہے. لیکن جب کوئی شخص اسلام قبول کر لیتا ہے تو اسلام کوئی کھیل تماشا نہیں ہے. اسلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ ہوا ایک منظم کامل ضابطہ حیات ہے. جب اس نے اسلام قبول کر لیا ہے پھر وہ اسلام کے دائرے کے اندر رہے گا. تو یہاں پر ایک بنیادی نقطے کی طرف میں چاہ رہا ہوں کہ اگر ہم بنیادی اور اصولی بات کریں تو یہی ہے کہ اسلام کے اندر آزادی ہے. لیکن ہمارے یہاں معاشرے میں جو ایک عام تصور جو پایا جاتا ہے وہ اسلام کے حوالے سے یہ ہے کہ یہ مولوی بہت سخت لوگ ہیں، یہ مولوی بہت متشدد لوگ ہیں، یہ مولوی تو لوگوں کے اوپر سختی کرتے ہیں، یہ مولوی اپنی خواتین کو گھر کے اندر بند کر کے رکھتے ہیں، یہ مولوی اپنی خواتین کو باہر کام نہیں کرنے دیتے، یا اپنے بچوں کو گھر کے اندر بند کر کے رکھتے ہیں. پھر اس کے بعد جیسے کہ آپ نے ابھی ذکر کر رہے ہیں کہ
جو اسلام کے اندر آ گیا ہے، پھر اسلام سے اگر اس کو اپنی دلائل کی بنیاد پر یا عقل کی بنیاد پر اس کو اسلام پسند نہیں آتا تو اسلام سے واپس آنا جاتا ہے، تو یہ مولوی کہتے ہیں اس کو جو ہے وہ مار دو، اس کو ارتداد کی سزا موت انہوں نے رکھی ہوئی ہے. پھر اس طرح سزائے موت کے اوپر جو اسلام نے جو قصاص مقرر کیا ہے اس کے اوپر بھی بہت سارے اٹھاتے کہتے ہیں کہ یہ وحشیانہ اور تشددانہ سزائیں ہیں. تو اس تصور کو کس حد تک دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں جی، میں نے جیسے پہلے گزارش کی ہے کہ اسلام اس حد تک تو پوری طرح کسی کو آزادی دیتا ہے کہ وہ مطلب یہ ہے کہ اپنی مرضی سے اسلام قبول کرے تو اسلام میں آ جائے. لیکن جب وہ اسلام میں آ گیا ہے تو دین اسلام اللہ رب العالمین کا بنا ہوا نظام ہے. اسلام کا نظام فطرت ہے. ٹھیک ہے، اس میں اسلام کا کوئی ایک قانون بھی ایسا نہیں ہے، کوئی ایک ایسا بھی قاعدہ یا کوئی ایک ایسا حکم بھی نہیں ہے کہ جس کے اندر فطرت سے مطابقت نہیں رکھتا. ہر حکم فطرت کے مطابق ہے. اب اس کو عملی صورت میں پیش کرنے والے، معاشرے کو اس کی اصل صورت دکھانے والے یا اس پر تنفیذ کرنے والے جو لوگ ہیں ان کے عمل میں غلطی ہو سکتی ہے، ان کے کردار میں غلطی ہو سکتی ہے، ان کے طریقہ کار میں غلطی ہو سکتی ہے، لیکن اسلام وہ فطرت کے مطابق ہے. اور دنیا کے اندر ہر ملک میں یہ اسلام ایسا نظام ہے جو نافذ ہو سکتا ہے. اب دیکھیں دنیا کے اندر مطلب یہ آپ اگر مولوی کی مثال یا ایک عالم کی مثال یا ایک خطیب کی مثال لے لیں، لوگ جو ہیں وہ ان کے بارے میں مطلب یہ ہے کہ بہت کچھ کہتے بھی ہیں، گالیاں بھی دیتے ہیں، لکھتے بھی ہیں، ٹی وی شو جو ہے وہ ٹاک شوز میں بھی آ کر بہت کچھ کیا جاتے ہیں. لیکن آپ نے کبھی کسی مولوی کو دیکھا ہے اس کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے، کبھی اس کے خلاف جو ہے بہت بڑی آواز اٹھاتے ہوئے؟ ٹھیک ہے، وہ مولوی پھر بھی اپنی مسجد میں بیٹھ کر، اپنے مدرسے میں بیٹھ کر، اپنے مطلب ادارے میں بیٹھ کر وہ لوگوں کی اصلاح کا کام کر رہا ہے، لوگوں کو دعوت دے رہا ہے، لوگوں کی باتیں بھی سن رہا ہے، لوگ اس کے ساتھ تعاون کرتے ہیں یا نہیں کرتے، وہ پھر بھی لوگوں کے ساتھ ہنس کے پیش آتا ہے. یہ سب کچھ اس بات کی دلالت ہے کہ جو عالم ہے، جو صاحب علم ہے، جو مولوی ہے، اس کا سینہ ان کی نسبت زیادہ وسیع ہے. یہ معاشرے میں یہ ایک داڑھی والے کو دیکھ کے ایک جسے کہتے ہیں کہ اسلام کی صوم و صلات کی پابندی کرنے والا مسلمان ہے، اس کو دیکھ کے یہ ہر ایک انسان کے ذہن میں یہ تصور کیوں آتا ہے کہ یار یہ بندہ جو ہے پتہ نہیں کوئی آسمان سے اتری مخلوق ہے، یا یہ بندہ جو ہے وہ کوئی دہشت گرد ہے، جیسے ابھی یہ جیکٹ کھولے گا اور اللہ اکبر کہہ کے سب کچھ پھاڑ دے گا. دیکھیں میں دو باتیں یہاں حاضر کرنا چاہتا ہوں. اب دیکھیں تنگ نظری کس میں ہے؟ مسجد میں داڑھی منا بھی آتا ہے، جس کی داڑھی نہیں وہ بھی آتا ہے، جس نے مطلب یہ ہے کوئی اسلامی شاعر کا مذاق اڑا ہے وہ بھی مسجد میں آ جاتا ہے، جس نے کل تک مولوی صاحب کو کسی جگہ پر کھڑے ہو کر گالی دی ہے وہ بھی آ جاتا ہے، کسی نے کہیں ٹاک شوز پر بیٹھ کر کوئی ایسی باتیں کی ہیں وہ بھی آ جاتا ہے. یہ سارے لوگ مسجد میں آ جاتے ہیں. امام وہ ان کا نکاح بھی پڑھا دیتا ہے، وہ ان کے جنازے بھی پڑھا دیتا ہے، وہ ان کے بچے کے کان میں اذان بھی دیتا ہے. لیکن جب یہی مولوی بیچارہ اپنی مسجد سے نکل کر، اپنے گھر سے نکل کے ان کی یونیورسٹی میں جا کر کھڑا ہوتا ہے تو یہ تنگ نظری کا مظاہرہ کیوں کرتے ہیں؟ ایسا کوئی واقعہ دیکھنے کو نہیں ملا یا سننے کو نہیں ملا کہ کبھی کسی بندے کو مسجد سے اس وجہ سے نکال دیا گیا ہو کہ اس نے داڑھی نہیں رکھی ہوئی، تو انہیں موقع پر جہاں مولوی کے باہر نکل جاؤ مسجد سے، نہیں ایسے بات کبھی نہیں. تنگ نظری کہاں ہے؟ تنگ نظری تو پھر ان لوگوں کے اندر جو اپنے آپ کو معتدل کہتے ہیں، ان میں اتنی تنگ نظری. بنیادی طور پہ یہ جو پورا ایک تاثر جو سمجھ آ رہا ہے وہ یہی ہے کہ ایک تو چوری اوپر سے سینہ زوری، ایک تو خود انتہا پسندی، خود تنگ نظری، پھر اس کے بعد معاشرے کے جو صحیح طبقہ ہے، جو اسلام پسند طبقہ ہے، جو امن پسند طبقہ ہے، ان کو دبانا اور دبا کے ان کو پر یہ الزام لگانا کہ یا تم لوگ تنگ نظر ہو. دیکھیں آپ ساری زندگی گزر جاتی ہے کسی بندے کی، وہ مسجد میں نہیں آتا، نماز نہیں پڑھتا. جب وہ بیچارہ فوت ہو جاتا ہے، اس کا بیٹا آتا ہے امام صاحب کے پاس، میرے ابا جی کا جنازہ پڑھا دیں. کبھی کسی امام نے کہا ہو کہ تمہارے ابا جی وہ فلانی مسجد میں نماز پڑھتے تھے تو فلانی مسجد میں نماز نہیں پڑھتے تھے، تو میری مسجد میں نماز نہیں پڑھتے تھے، میں نے جنازہ نہیں پڑھانا؟ ایسا تو نہیں کہا. دوسری بات جو آپ نے سوال کیا اس حوالے سے کہ جو یہ بات آپ کر رہے ہیں کہ جیکٹ کی صورت وہ سمجھتے ہیں کہ مولوی آ گیا ہے تو یہ یعنی کہ مولوی ایک آپ سمجھیں کہ ایک دہشت گردی کی علامت بن چکا ہے. اس حوالے سے میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ لوگ جو اپنے آپ کو لبرل کہتے ہیں اور بڑا پڑھا لکھا سمجھتے ہیں، میں پہلے بھی گزارش کر چکا ہوں یہ بیچارے پڑھے لکھے نہیں، یہ مطلب جاہل لوگ ہیں. کیوں؟ میں یہ سمجھتا ہوں، بلکہ آپ دیکھیں دنیا کے اندر اگر آپ اس وقت سناریو جو چل رہا ہے، جو اس وقت دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے آپ دیکھیں تو کافر جو ہیں وہ مسلمانوں کو دو طریقوں سے استعمال کر رہے ہیں. ایک صورت میں یہ بیچارے لبرل ہیں جو اپنے آپ کو بڑا پڑھا لکھا اور بڑا سمجھدار سمجھتے ہیں، یہ دراصل کھلونا ہے مغرب کے ہاتھ میں. ٹھیک ہے، وہ جو مغرب کا لایا ہوا نظام ہے وہ اس کو مسلمانوں کے ملکوں میں مسلط کرنا چاہتے ہیں اور اسلام کے تشخص کو اسلامی معاشروں سے ختم کرنا چاہتے ہیں.
یہ ان کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں. ظاہری بات ہے آپ بھی جانتے ہیں, میں بھی جانتا ہوں, پاکستان کے اندر بھی BCO NGOs ہیں جو اس پر کام کر رہی ہیں. یہ جتنے بھی لبرلزم کے نام پر پلے کارڈ اٹھا کے سڑکوں پر آنے والے لوگ ہیں, ان سب میں کوئی اس کا ڈائریکٹر ہے, کوئی اس کے اندر مطلب یہ ہے ڈپٹی ڈائریکٹر ہے, کوئی کسی NGOs کا فلاں ہے. یہ سب لوگ جانتے ہیں, یہ باتیں کوئی ڈکی چھپی نہیں ہے. اچھا, ایک طرف تو یہ لوگ ہیں جن کو مغرب استعمال کر رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ اسلامی معاشرے سے مذہبی تشخص کو ختم کیا جائے اور مسلمانوں کے دلوں کے اندر اسلام کی نفرت پیدا کی جائے. اسی معاشرے کے اندر کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے پاس اسلام ہے لیکن اسلام کی صحیح تعلیمات نہیں ہے. ٹھیک ہے, اب وہ جن کے پاس اسلام کے اصول یا اسلام کی صحیح تعلیمات نہیں ہیں, وہ بھی کفر کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں, تکفیر کے نام پر, خروج کے نام پر. ہاں جی, وہ لوگ جو جیسے بھی کل لاہور میں واقعہ ہوا, انہوں نے مطلب پنجاب اسمبلی کے قریب جو دھماکہ ہوا, یہ اسلام کہاں اس کی اجازت دیتا ہے؟ حرام ہے اسلام کے اندر کسی بے گناہ مسلمان کیا, بے گناہ کافر کو بھی قتل کرنا اسلام کے اندر حرام ہے. اب ایسے واقعات کون کرنے والے لوگ ہیں؟ یہ ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ کس کے ہاتھوں میں کھیلتے ہیں؟ دنیا جانتی ہے کہ انڈیا, بھارت اور جو ہے وہ امریکہ کے اور کافروں کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں یہ لوگ. ٹھیک ہے, اور کافر NGOs جو ہیں وہ اس پر باقاعدہ فنڈنگ کر رہی ہیں, ایسے لوگوں کو تیار کر رہی ہیں. تو گویا کہ دونوں طرف سے مغرب جو ہے یا کافر جو ہے یا جو دنیا کفر ہے, وہ اسلام کو بدنام کرنے کے لیے دونوں رخ استعمال کر رہی ہے. ایک طرف وہ لوگ جو وہاں سے پڑھ کے آئے یا ان کی افکار سے متاثر ہیں, ان کے ذریعے اسلام کے لیے منافرت اور تنفر پھیلا رہے ہیں, اور دوسری طرف یہ لوگ جو اسلام کی صحیح تعلیمات نہیں ہیں ان کے ذریعے اسلام کو غلط استعمال کیا جا رہا ہے. دیکھیے یہ دو چیزیں, ایک تو ہم ان کی وجہ سے ایک پاکستانی معاشرے کے اندر ایک تو لبرلزم کا فروغ ہو رہا ہے, پھر ان کے ریئیکشن کے اندر اور جن لوگوں کو غلط استعمال کیا جا رہا ہے تو وہ تکفیر اور خروج کے نام سے جو لوگ آ رہے ہیں, اور ان دونوں کو آپس میں لڑایا جا رہا ہے تاکہ پاکستان کا امن جو ہے وہ کسی صورت جو ہے وہ برقرار نہ رہ سکے. جی ناظرین کرام, گفتگو کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں. یہاں پر ٹائم ہوا ایک شارٹ بریک کا, ملتے ہیں شارٹ بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. یا لا لا 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 یا لا لا. ویلکم بیک ناظرین, آپ کو پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین کرام, مملکت خدا داد پاکستان یہ وہ مملکت ہے جو اسلام کے نام پہ معرض وجود میں آئی. یہ وہ مملکت ہے جس کو اس لیے بنایا گیا تاکہ یہاں پر اسلام آزادانہ طور پر اس کے اوپر عمل کیا جا سکے. یہ وہ مملکت ہے جو اس لیے بنائی گئی کہ یہاں پر مسلمان بیٹیوں بہنوں کی عزتیں محفوظ رہ سکیں. اور جی ہاں, یہ وہ مملکت ہے جو اس لیے بنائی گئی کہ یہاں پر اسلام کے اوپر عمل کرنے کی وجہ سے کبھی کسی کے ساتھ کوئی امتیازی سلوک نہ کیا جائے. لیکن آج بیرونی مداخلت کی وجہ سے پاکستانی معاشرہ اس قدر اپنی اساس اور اپنے نظریے سے دور ہو گیا کہ وہ لوگ جنہوں نے اس پاکستان کی بنیادوں میں اپنا لہو دیا تھا, جنہوں نے اپنے خون کے ساتھ اس پاکستان کو بنایا تھا, آج ان لوگوں کو اپنے ملک کے اندر اجنبی کر دیا گیا. آج ان لوگوں کو اسلام کے اوپر عمل کرنے کی وجہ سے تنگ نظری سے دیکھا جاتا ہے, ان کے ساتھ امتیازی سلوک کیا جاتا ہے. ناظرین کرام, یہاں پر ہمارے پروگرام کی جو ٹیم ہے انہوں نے آپ کے لیے ایک چھوٹا سا ویڈیو پیکج تیار کیا ہے کہ وہ لوگ جن کو ان کے اپنے ملک کے اندر اپنے گھر کے اندر اجنبی کر دیا گیا, آئیے وہ ویڈیو ڈاکومنٹری دیکھتے ہیں, پیکج دیکھتے ہیں, پھر اس کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. یہ جملہ عنوان ہے ایک ایسی تحریر کا جس نے مملکت خداداد پاکستان میں بسنے والے لاکھوں لوگوں کو احساس دلایا کہ گھر میں رہتے رہتے ہمیں کیسے اجنبی بنا دیا جاتا ہے. ایک ایسی دلخراش کہانی کہ جس میں مقصد قیام پاکستان کو قصہ پارینہ بنانے کی کوشش کو تشت ازبام کیا. یہ آواز ہے ام الہدا نامی پاکستانی طالبہ کی, جس نے کروڑوں مسلمانان پاکستان کو اپنے حقوق کی جنگ لڑنے کی جانب متوجہ کیا. لاہور سے تعلق رکھنے والی طالبہ ام الہدا نے اپنے ہی دیس میں حجاب اور پردے کے ساتھ اجنبیت پر مبنی سلوک کے خلاف صدائے احتجاج بلند کی ہے, جس کے پیچھے اس کے ساتھ پیش آنے والا ایک افسوسناک واقعہ ہے. ام الہدا لاہور کنیڈ کالج کی سابقہ طالبہ ہے, جہاں اس نے 4 سال تک تعلیم حاصل کی اور بعد ازاں ایم فل کے لیے کسی دوسرے ادارے میں چلی گئی. ام الہدا کو اپنے سابقہ کالج کی ایک تقریب میں دعوت دی گئی, جہاں وہ اپنی ایک سہیلی ریحانہ کے ساتھ حجاب میں ملبوس ہو کر شریک ہوئی. ام الہدا کے بقول ایک تعلیمی ادارے میں تقریب کے نام پر محفل رقص و سرور کا سما تھا,
جہاں اپنی مشرقی تہذیب اور اسلامی تعلیمات کی دھجیاں اڑا کر مستقبل کے معماروں کو اغیار کی فکری غلامی کی چکا چوند روشنیوں میں غرق کرنے کا سامان تھا۔ ام الہدا اپنی دوست کے ساتھ دوران تقریب نماز ظہر ادا کرنے گئی تو سیکورٹی پر مامور افراد اور انتظامیہ نے انتہائی تحقیر آمیز سلوک کرتے ہوئے انہیں نفسیاتی دباؤ میں رکھا۔ انتظامیہ کی جانب سے انہیں مشکوک نگاہوں سے دیکھنے کے بعد نقاب اتار کر اپنی شناخت کروانے کا مطالبہ کیا گیا۔ بہنوں اور بھائیوں، آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ عرصہ قبل اسی ملک کی ایک قدیم مادر علمی میں ایک طالبہ سے ایک پروفیسر نے شناخت کی خاطر اپنا نقاب اتارنے کا کہا اور ان کو تضحیک کا نشانہ بنایا۔ کچھ ایسا ہی واقعہ پیش آیا 28 جنوری کو اسی ملک کے ایک اور مایہ ناز ادارے کینیڈ کالج میں۔ اس بار یہ مطالبہ کرنے والی ٹیڈ ایکس کینیڈ کی انتظامیہ تھی، جنہوں نے یہ مطالبہ مرد سیکیورٹی گارڈز کی موجودگی میں کیا، کیونکہ وقفے کے دوران 2 لڑکیاں سٹیج پر تصاویر لے رہی تھیں اور وہ دونوں لڑکیاں پردے میں ملبوس تھیں۔ انہی لڑکیوں کو کچھ دیر پہلے انتظامیہ نے 250 شرکاء کے درمیان نماز پڑھتے بھی دیکھا تھا۔ مجھے اور میری دوست کو سیکیورٹی رسک سمجھ کر گارڈز کی موجودگی میں باہر لے جایا گیا ہال سے۔ ہماری تلاشی لی گئی، موبائلز کو چیک کیا گیا، تصاویر جو لی تھیں ان کو ڈیلیٹ کیا گیا، اور پھر مردوں کے درمیان ہم سے کہا گیا کہ ہم اپنا پردہ اتار کر اپنی شناخت کروا دیں، اپنے شناختی کارڈ سے موجود تصویر سے اپنی شکل کو میچ کروا دیں، اور اس شناخت کے بعد ایک خاتون سیکیورٹی گارڈ کو مسلسل ہمارا تعقب کرنے کا کہہ دیا گیا۔ دیکھنے والے ہر آنکھ کو یہی محسوس ہوا اور یہی نظر آیا کہ 2 پردے والی لڑکیاں جو غالباً دہشت گرد تھیں وہ یونیورسٹی میں پھر رہی ہیں، جس کی وجہ سے ان کے پیچھے ایک گارڈ کو مسلسل رہنے کا کہہ دیا گیا ہے۔ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے جس کا قیام لاکھوں قربانیوں کے بعد ہوا، جس کے حصول کے لیے ہزاروں ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کی عصمتیں لٹ گئیں کہ اس ملک میں بہنوں اور بیٹیوں کی ردائیں محفوظ رہیں گی۔ مگر افسوس، آج پاکستان میں لبرلزم اور سیکولرزم کے نام پر بے حیائی، عریانی اور بے باکی کو کلچر اور تہذیب نو کا لبادہ اوڑھ کر اپنی تہذیب کو کفن پہنایا جا رہا ہے۔ ام الہدا نے وصال اردو کے لیے بھیجے گئے اپنے پیغام میں کہا ہے، میرا آواز اٹھانے کا مقصد اسی اسلام فوبیا کے خلاف اپنے موقف کو واضح کرنا ہے۔ جو رویہ میرے اور میری دوست کے ساتھ برتا گیا، کل یہی رویہ کسی اور ام الہدا اور ریحانہ کے ساتھ نہ پیش آ جائے۔ اسلام کے نام پر بننے والے اس ملک میں اسلام فوبیا کی اس لعنت کو اس کا خاتمہ ہونا بہت ضروری ہے۔ جہاں آج معاملہ مردوں کے درمیان نقاب اتارنے پر مجبور کرنے کا آیا، اس کی انتہا کہاں ہوگی، اس کا اندازہ کوئی بھی ذی شعور انسان بآسانی لگا سکتا ہے۔ میں نے اس واقعے کے ذریعے ایسے رونما ہونے والے ہزاروں واقعات کے خلاف آواز اٹھائی، اور الحمدللہ مجھے اس آواز کا ساتھ دینے والے بے شمار لوگ ملے۔ میں ان کی تہہ دل سے مشکور ہوں، اور ایسے تمام لوگوں کے لیے میرے پاس دعاؤں کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ میں ان کو مبارکباد بھی دینا چاہوں گی کہ وہ لوگ وہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے حق کا ساتھ دینے کے لیے چن لیا۔ ام الہدا نے تو اپنی آواز کو تقویت دی، اپنا مطالبہ اور پیغام دنیا تک پہنچایا، اور اپنے قلم کے ذریعے لاکھوں لوگوں کو بیدار کرنے کی کوشش کی، اور سوشل میڈیا پر اس ظلم اور توہین آمیزی کے خلاف زبردست مہم چلائی گئی، لیکن تاحال حکومت وقت کی جانب سے اس عوامی مطالبے اور قوم کی بیٹیوں کی عزتوں کے تحفظ کے معاملے میں کوئی اقدام نہیں اٹھایا گیا۔ یاد رہے کہ یہ ایک ام الہدا کی کہانی نہیں، اس دیش میں مہرین شفق اور ریحانہ سمیت کئی ایسی بیٹیاں ہیں جنہیں تعلیمی اداروں میں پردے کے اہتمام پر طنز و تضحیک کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ کیا پاکستان اسی لیے بنایا گیا تھا کہ یہاں اپنے ہی ہاتھوں بیٹیوں کی عزتیں اچھالی جائیں؟ کیا پاکستان کے قیام کا مقصد لبرلزم اور سیکولرزم کا ناپاک بیج بونا تھا؟ سوچئے کہ کیا ہم آزاد ہیں؟ آج مغربی ممالک میں حجاب، برقعے یا پردے پر پابندی کا معاملہ ہو تو پاکستان سے سب سے پہلی آواز اٹھتی ہے، لیکن اگر اپنے ہی ملک میں روزانہ ایسے واقعات پیش ہوں تو میڈیا، حکومت اور مقتدر حلقے مکمل خاموشی اختیار کر لیتے ہیں، نہیں عوام بیداری کا ثبوت دیتے ہوئے اپنے حق کے لیے کھڑی ہوتی ہے۔ آخر ایسا کیوں ہے؟ ذرا نہیں، پورا سوچیے۔ جی ناظرین کرام، یہ ہے وہ دل خراش حقیقت، وہ المناک حقیقت کہ پاکستان جو
صرف اسی نظریے کی بنیاد پر جدا ہوا تھا کہ یہاں پر اسلام کے اوپر عمل کرنے میں کبھی کسی کو کسی مشکل اور پابندی کا سامنا نہ کرنا پڑے، لیکن آج ہمیں اپنے ہی گھروں کے اندر، ہمیں اپنے ہی ملک کے اندر اجنبی بنا دیا گیا اور ہمارے ساتھ اجنبیوں جیسا سلوک کیا گیا۔ کیا پاکستان اس لیے بنایا گیا تھا کہ یہاں پر سیکولرزم اور لبرلزم کے بیج بوئے جائے؟ کیا پاکستان اس لیے بنایا گیا تھا کہ یہاں پر اسلام دشمنی اور اسلام کے پسند لوگوں کے ساتھ امتیازی سلوک کیا جائے؟ کیا پاکستان اس لیے بنایا گیا تھا کہ یہاں پر لا دین طبقہ کھلے عام اپنی روش کو اور اپنے کاموں کو سر انجام دے سکے؟ ناظرین کرام، یہی سوال لیے چلتے ہیں ہم اپنے اسٹوڈیو گیسٹ جناب زید حارث صاحب کی طرف اور ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کا اس حوالے سے کیا نقطہ نظر ہے۔ دیکھیں جی، اس بات میں تو کوئی شک نہیں ہے، ہر پاکستانی وہ اس بات کو سمجھتا ہے اور اس بات کو اچھی طرح جانتا ہے اور شعور رکھتا ہے کہ ہم لوگ ایک وطن میں آباد تھے جس کو ہندوستان یا بر صغیر کہا جاتا تھا۔ اس میں پاکستان اور ہندوستان دونوں ایک ہی خطے پر موجود تھے، مسلمان اور ہندو جو ہیں وہ ایک ہی زمین پر رہتے تھے اور انگریز کی حکومت وہاں موجود تھی۔ لیکن اس وقت ہمیں اس بات پر مجبور کیا گیا کہ ہم اپنے دین کو چھوڑ دیں اور اپنے دین پر کمپرومائز کر لیں اور اپنے دین سے پیچھے ہٹ جائیں اور اپنے جو اسلامی شاعر ہیں ان کی قربانی دے دیں۔ اس وقت اللہ رب العالمین نے کچھ لوگوں کو یہ توفیق دی کہ انہوں نے ہندوستان سے الگ ہونے کے لیے، ایک علیحدہ ملک بنانے کے لیے پاکستان کے لیے ایک تحریک کھڑی کی، جس کے اندر سب سے بڑے لیڈر اور سب سے آگے محمد علی جناح موجود تھے، اور ان کی قیادت کے اندر یہ قافلہ جو ہے ہندوستان سے بر صغیر سے چلا اور بالآخر ایک ایسے ملک کی بنیاد رکھی گئی کہ جس کی بنیاد کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تھی۔ یہاں سوال یہ ہے کہ پاکستان کس بنیاد پر بنا؟ پاکستان کے اندر ایک بنیادی چیز دو قومی نظریہ ہے۔ دو قومی نظریہ کیا ہے؟ دو قومی نظریہ یہ ہے کہ ہندو ایک مذہب ہے اور اسلام ایک حق دین ہے، اسلام کا ایک اپنا تشخص ہے۔ ہم ایسا ملک چاہتے ہیں، ہم ایسی اسٹیٹ چاہتے ہیں، ہم ایسی مملکت چاہتے ہیں، ہم ایسی سلطنت چاہتے ہیں، ہم ایسی زمین چاہتے ہیں، ہم ایسی حکومت چاہتے ہیں، ایسے علاقے چاہتے ہیں جہاں ہم اپنے دین پر پوری طرح عمل کر سکیں۔ اس بات میں کسی پاکستانی کو کوئی اختلاف نہیں ہے، اور جو اس بات میں اختلاف کرتا ہے وہ یا تو جاہل ہے یا احمق ہے، یا قانون کا غدار ہے، قانون کا غدار ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم نے اس تحریک کو کھڑا کیا اور یہ قافلہ بر صغیر سے چلا اور ہم ایک علیحدہ ملک بنانے کے لیے کھڑے ہوئے، تو یہ ہمیں کسی سونے کی پلیٹ میں رکھ کر نہیں دیا گیا، کسی نے ہمیں تحفے میں نہیں دیا۔ انگریز نے یا اس وقت جو حکومتیں تھیں، دنیا کی بڑی بڑی قوتیں تھیں، ان پر یہ بڑا ناگزار گزرا کہ ایک علیحدہ ملک ہو جس کے اندر مسلمان آباد ہوں۔ مسلمانوں نے، عورتوں نے، ماؤں نے، بہنوں نے، نوجوانوں نے اپنی قربانیاں دے کر، اپنا خون دے کر جو ہے وہ ایک اسٹیٹ جو ہے وہ اس کو آباد کی۔ انشاءاللہ آپ کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں۔ اس وقت ہمیں ٹیلی فون کال لائن پہ جوائن کیا ہے جناب خلیل الرحمان چشتی صاحب نے، جو کہ ایک معروف مذہبی اسکالر ہیں، اس کے ساتھ شاعر بھی ہیں، نقاد بھی ہیں۔ انہوں نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ باہر امریکہ وغیرہ میں گزارا، تو آئیے ان کے زندگی کے تجربات کی روشنی میں ان سے جانتے ہیں۔ السلام علیکم جناب خلیل الرحمان چشتی صاحب۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جناب چشتی صاحب، آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم جس موضوع کے اوپر بات کر رہے ہیں وہ پاکستان میں بڑھتی ہوئی لبرل انتہا پسندی ہے، کہ جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے یہ انتہا پسندی اور یہ جو آپسی نزاعات تھی یہ مذہبی فرقوں میں پائے جاتے تھے، لیکن اب مذہبی فرقوں نے تو اس بات کو سمجھ لیا ہے کہ اس انتہا پسندی کے اندر اور اس اختلاف کے اندر ہماری نجات نہیں ہے، اور وہ کافی حد تک اس سے پیچھے ہٹ گئے ہیں۔ لیکن اب پاکستان کے اندر جو اس وقت جو انتہا پسندی پنپ رہی ہے، جو پاکستان کے امن کے لیے خطرہ ہے، وہ لبرل انتہا پسندی ہے۔ اس حوالے سے آپ کا کیا نقطہ نظر ہے؟ دیکھیے، اصل میں تو ہماری اپنی جو داخلی کمزوریاں ہیں اس سے ہمارا دشمن بہت فائدہ اٹھاتا ہے، اور ہمارے دشمن کے پاس بہت بڑے وسائل ہیں۔ ان کے پاس میڈیا ہے، ان کے پاس پیسہ ہے، پروپیگنڈے کے ہتھیار ہیں، بڑی بڑی حکومتیں ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ امت مسلمہ کے بڑے دشمن کون ہیں، اور بالخصوص اسلامی مملکت پاکستان کے دشمن کون ہیں، ہمارے پڑوسی بھی ہیں۔ تو وہ پھر یہاں مسلمانوں کو تقسیم کرنے کے لیے ان کی درجہ بندی کرتے ہیں،
وہ کہتے ہیں کہ یہ فنڈامنٹلسٹ ہیں، بنیاد پرست ہیں، اور اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ یہ آرتھوڈاکس ہیں اور پرانے قسم کے لوگ ہیں. پھر تیسرا درجہ وہ یہ کرتے ہیں کہ یہ لبرل لوگ ہیں، یہ ہمارے ساتھ رہیں گے، اور ان کو وہ دانا پانی بھی دیتے ہیں. اور چوتھی وہ تقسیم یہ کرتے ہیں کہ یہ سیکولر لوگ ہیں، لادین ہیں، کسی ریاست کو تسلیم نہیں کرتے. تو اس طرح کے لوگ پھر انتہا پسند بن جاتے ہیں. اس میں یہ تیسرے طبقے اور چوتھے طبقے کے یعنی لبرل بھی ہیں اور سیکولر بھی ہیں. وہ یہ کہتے ہیں مثال کے طور پر عورت کی امامت کیوں نہیں ہو سکتی نماز میں. وہ یہ کہتے ہیں کہ صرف ایک شادی کی اجازت ہونی چاہیے. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم جنسی کی اجازت ہونی چاہیے. تو اسی طرح وہ پھر قرآن و حدیث کی ایک ایک چیز لے کر اس کا مذاق اڑاتے ہیں، اس کی تحقیر کرتے ہیں اور مسلمانوں کے جذبات کو برانگیختہ کرتے ہیں. تو یہ اصل میں انتہا پسندی، سوچ کی انتہا پسندی ہے. اور پھر یہ پارلیمنٹ میں اس طرح کے بل پیش کرتے ہیں، لابی ان کے پاس ہوتی ہے، ٹی وی ٹاک شو ان کے ہوتے ہیں. تو اب اس میں سنجیدہ طبقہ بہت کم ہمیں ملتا ہے جو اسلام کا سنجیدگی سے مطالعہ کرنے اور اسلام کو سمجھنے کے لیے تیار ہے. اور پھر اس کے بعد ان کی ٹیکنیک یہ ہوتی ہے کہ کسی عالم دین کو پکڑ کر الٹی سیدھی کوئی چیز اس سے اگلوا لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر اس پر تبصرے شروع کر دیتے ہیں. تو یہ اور ہمارے درمیان جو اختلافات ہیں اس کو وہ ہوا دیتے ہیں. ان کو یعنی مثال کے طور پر یہ بات گزشتہ 40-50 سال سے 70 کی دہائی سے کہی جا رہی ہے. ہمارے ایک مشہور سیاستدان بھی یہ بات کہا کرتے تھے 70 کی دہائی میں کہ ان کی نمازیں ایک نہیں ہیں، یہ کیا اسلام نافذ کریں گے. اور اس کے بعد یہ جو جملہ ہے اس کو پھر ہمارے میڈیا نے لے کر ایک ایک مسئلے پر وہ اپنی رائے کا اظہار کرتے جاتے ہیں اور کریدتے ہیں اور باہم لڑا کر ڈیبیٹس کروا کر ثابت یہی کرتے ہیں کہ اسلام ایک نظام حیات نہیں ہے اور ہمیں اس لیے مغرب کی بلا چون و چرا پیروی کرنی چاہیے. تو یہ ایک گلوبلائزیشن آف کلچر، لباس ان کا ہو، تہذیب ان کی ہو، موسیقی ان کی ہو، رقص ان کا ہو، رسم و رواج ان کی ہو، کرسمس ان کی ہو، ویلنٹائن ڈے ان کا ہو، سالگرہ ان کے طرف سے منائی جائے، خاموشی ان کے طرف سے منائی جائے، سوگ اور خوشی کا طریقہ ان کے طریقے پر ہو. تو یہ اسلامی تہذیب پر ڈاکے کی ایک بین الاقوامی کوشش ہے جس میں یہ انتہا پسند لوگ مبتلا ہے. اس کے نتیجے میں پھر ہوتا کیا ہے، خاندان کا نظام درہم برہم ہو جاتا ہے، طلاق کی شرح بڑھ جاتی ہے، ہومو سیکشوالٹی کی ترغیب دی جاتی ہے، بچوں کو آوارہ بنا دیا جاتا ہے، لڑکیاں گھر سے بھاگ جاتی ہیں، حرامی بچے پیدا ہوتے ہیں، فیملی پلاننگ کی ترغیب دی جاتی ہے. تو یہ پورا ایک نظام ہے موسیقی کا اور رقص کا، دنیا داری کا اور فیملی پلاننگ کا. تو میں اسی لیے عموماً یہ کہتا ہوں کہ مچھلیاں فیملی پلاننگ نہیں کرتی، بکریاں نہیں کرتی، اونٹ نہیں کرتے، گائے بیل نہیں کرتے. یہ حضرت انسان ہی ہے جس کو اپنے وسائل کی فکر لگ گئی ہے. اور آخر امت کے بارے میں انہیں تشویش ہے کہ ان کی آبادی بہت بڑھ جائے گی. اور آج 2040 میں روس کی 40% فوج مسلمانوں پر مشتمل ہوگی. امریکہ میں اس وقت جو مسلمان ہیں بہت تیزی سے بڑھ رہے ہیں اور 2050 تک امریکہ میں گورے اقلیت میں ہو جائیں گے اور کالے اور اسپینش میجورٹی میں ہو جائیں گے. تو یہ وہ سارے ان کے رجحانات ہیں. اسی لیے وہ امت مسلمہ پر خاص نظر رکھتے ہیں اور پھر ان کے حوالے ہمارے اندر مل جاتے ہیں. اچھا جناب چشتی صاحب،
جشتی صاحب آپ نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ جو ہے وہ باہر امریکہ جیسے ممالک میں گزارا ہے اور اس کے بعد اب ماشاءاللہ پاکستان میں ہے، تو آپ نے دونوں تہذیبوں کو بہت قریب سے دیکھا ہے، اور میرے خیال سے آپ جس دور میں وہاں پر رہے ہیں یہ وہ دور تھا جب وہاں پر سیکولرزم اور لبرلزم پروان چڑھ رہا تھا. تو آپ ایک تجزیہ کر کے بتائیں کہ کیا جو وہاں پر لبرلزم جو وہاں پر پروان چڑھا ہے وہاں پر کیا مفاسد اور کیا نقصانات پیدا ہوئے ہیں، اور ہمارے پاکستان کے اندر اگر یہ نظام رائج ہوگا تو وہ کس حد تک مفاسد پیدا کر سکتا ہے؟ دیکھیے، اصل میں جو مغربی تہذیب ہے وہ تو کوئی 20-25 سال پرانی بات نہیں ہے. یہ تو 1600 کے بعد اور 1700 کے بعد جب یورپ میں صنعتی انقلاب آیا اور اس کے بعد عورت کی آزادی کی تحریک چلی تو پھر وہاں یہ ساری چیزیں پیدا ہوتی گئیں اور بتدریج وہ انحطاط کا شکار ہوتے گئے. خاندانی نظام درہم برہم ہوا، حرامی بچے پیدا ہونے لگے، پروسٹیٹیوشن اور قحبہ گری عام ہوتی گئی. پھر اس کے بعد یہ لوگ یورپ سے جب امریکہ چلے گئے اور پھر آسٹریلیا چلے گئے، ساؤتھ افریقہ چلے گئے، یہ گوروں کی جو نسل ہے. اور پھر تیسری چیز اس کے ساتھ یہ ہوئی کہ یہ لوگ ٹیکنالوجی میں مہارت حاصل کرنے لگے. گاڑی انہوں نے بنا لیے، ہوائی جہاز انہوں نے بنا لیے، ہتھیار انہوں نے بنا لیے، ٹینک بنا لیے، دوسری جنگ عظیم میں انہوں نے بم برسایا. تو پھر ایک غالب تہذیب کی حیثیت سے یہ دنیا پر مسلط ہوئے. جہاں تک میرا تعلق ہے، میں نے مغرب کا جتنا مطالعہ کیا ہے بس وہ ایک علامہ اقبال کے شعر کی صورت میں اپنی رائے یہی دوں گا کہ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوے دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف. تو ہمارے لیے خاک مدینہ اور خلفائے راشدین کی ذات، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، عثمان اور حضرت علی کی ذات ہی یہ ہمارے لیے معیار ہیں. کیونکہ انہوں نے ایک ایسا عادلانہ نظام قائم کیا جو قرآن اور آخر رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر مشتمل تھا. بہت شکریہ جناب چشتی صاحب، بہت شکریہ. ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو جا رہا ہے. آخر میں صرف آپ 1 منٹ کے اندر یہ بتا دیں کہ یہ مغرب اتنی مادر پیدر آزادی کیوں چاہتا ہے، اس کے پیچھے اس کا مقصد کیا ہے؟ اصل میں اس مقصد کچھ نہیں ہے، مقصد کو تو وہ کھو چکا ہے. اصل میں یہ ایک جوڈو کرسچن سوسائٹی ہے جو یعنی ان کا پس منظر تو عیسائی اور یہودی سوسائٹی ہے. یہ اپنی بنیاد پر قائم نہیں رہے. تو اسی لیے قرآن کی زبان میں حتیٰ تقیم التوراۃ والانجیل، قرآن یہ کہتا ہے تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے، تم اسلام کیا قبول کرو گے جب تک کہ تم اپنی کتاب قرآن اور تورات اور انجیل کو قائم نہیں کرو گے. تو اقامت تورات اور انجیل ہی کے وہ قائل نہیں ہے. ان کی 50% سے زائد آبادی وہ خدا کو نہیں مانتی، مذہب کو نہیں مانتی، اور وہ اصل میں اپنی ہوس کا شکار ہے. صحیح، یعنی کہ مقصد کو ہو جاتے اپنی، اگر آپ کے جملے کو میں ایک لفظ میں تعبیر اس طرح کروں کہ اپنی زندگی کے مقصد کو بھول کے آپ وہ ہوس کے پیچھے دوڑ رہے ہیں اور راہوں میں بھٹک رہے ہیں، گمراہ ہو رہے ہیں، مقصد ختم ہو گیا، نصب العین زندگی کا ختم ہو گیا. جی بالکل صحیح. بہت شکریہ، بہت شکریہ ہمارا ساتھ دینے کے لیے. السلام علیکم. جی ناظرین کرام، ہمارے پروگرام کا وقت بالکل اپنے اختتام کی جانب جا رہا ہے. میں آخری سوال اپنے اسٹوڈیو گیسٹ سے کرنا چاہوں گا کہ اگر ہمیں پاکستان کے اندر رہتے ہوئے اسلام کے اوپر عمل کرنے کے لیے اتنی مشکلات کا سامنا کرنا تھا تو پھر ہمیں ہندوؤں سے علیحدہ ہونے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ پھر ہمیں اپنے مسلمان بھائیوں کا خون بہانے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ پھر ہمیں اپنی بہنوں کی عزتیں لٹوانے کی ضرورت ہی کیا تھی اگر ہمیں پھر بھی انہی حالات کا سامنا کرنا تھا؟ جی اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں جی، میں نے شروع میں بھی عرض کیا ہے اور اسی طرح چشتی صاحب نے بھی اس بات کو ذکر کیا ہے. اصل میں یہ جو قربانیاں پیش ہوئیں اس کے لیے، اور جن لوگوں نے اپنے گھر، اپنی زمینیں، اپنے شہر، اپنی عزتیں، ہر چیز قربان کی، تاریخ اس کو ہمیشہ محفوظ رکھے گی اور آج بھی ہر پاکستانی اس کو جانتا ہے. لیکن یہ کچھ اعلی کار ہیں، حکمرانوں کے اندر بھی موجود ہیں، عوام میں بھی موجود ہیں. انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہماری اسمبلیوں کے اندر، قومی اور وفاقی اور صوبائی اسمبلیوں کے اندر بھی ان مغرب کے اعلیٰ کار بیٹھے ہیں جو ان کے ایجنڈے کو، ان کے نظام کو ہمارے اوپر مسلط کرنا چاہتے ہیں. اور دراصل وہ بھی اس حقیقت کو سے کوئی جاہل نہیں ہے، وہ بھی اس بات کو جانتے ہیں کہ پاکستان کا مطلب کیا ہے، پاکستان کی
کس بنیاد پر بنا ہے، لیکن وہ اپنی جو ان کو دانا پانی جس طرح چشتی صاحب نے کہا وہاں سے ملتا ہے، وہ اس کا حق ادا کرتے ہوئے ان کی جو تہذیب ہے اس کا تشخص ظاہر کرنا چاہتے ہیں اور اسلام کے تشخص کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اور وہ شاید اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ جس چیز کو خون کی بنیاد پر حاصل کیا جائے، قربانی کی بنیاد پر حاصل کیا جائے، اس کو ختم کرنا ناممکن ہوتا ہے، کیونکہ خون جو ہے وہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس چیز کے حصول کے لیے خون بہہ جائے وہ چیز رائے گاہ نہیں جاتی، وہ اس چیز کا حصول بھی ہو جاتا ہے اور اللہ رب العالمین اس کے ہدف تک بندے کو پہنچا دیتے ہیں، اور بالخصوص جب اس کے پیچھے خالص اللہ تعالیٰ کی رضا شامل ہو۔ ایک طرف جس طرح اللہ نے قرآن میں فرمایا یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی روشنی کو اپنی پھونکوں کے ذریعے بجھا دیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یعنی کہ یہ لوگ صرف اپنے ذاتی مفادات کی خاطر اور اپنے بینک اکاؤنٹوں کو بھرنے کی خاطر ان تمام شہداء کے خون کے ساتھ غداری کر رہے ہیں، ان تمام شہداء کے خونوں کو بھول چکے ہیں۔ ناظرین کرام، اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا اور ایک سوال میں چھوڑے جا رہا ہوں، آپ اس کے بارے میں ضرور سوچیے گا کہ کیا اگر ہمیں اتنی خون بہانے کے بعد، اتنی قربانی دینے کے بعد ہی پاکستان کے اندر اسلام کے اوپر عمل کرنے میں اتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑنا تھا، تو پھر ہمیں اتنی قربانیاں دینے کی اور اتنا خون بہانے کی کیا ضرورت تھی؟ ضرور سوچیے گا، جیسے کہ ہم نے ڈاکومنٹری میں بھی کہا، ذرا نہیں پورا سوچیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔